اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ ہم تو یہ لے کے بیٹھے ہوں تسبیح نماز اور آقا جی سے اللہ کرم کرے گا، پھر آپ وسیلہ ہیں، آپ کرم کریں گے تو ہمارے کام بنیں گے بس۔ اور آپ موجود ہیں ہر وقت، حاضر ناظر نہیں کہتے ہیں۔ اگر حاضر ناظر کہو تو پھر اس میں تعویل کرو کہ حاضر ناظر اس لحاظ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے، تو وہ حاضر ناظر اللہ تعالیٰ کے دکھانے سے حاضر ناظر ہے، اللہ ان کو دکھاتا ہے۔ خدا کسی کے دکھانے سے خدا خود حاضر ناظر ہے۔ جیسے آپ غنی کہتے ہیں، غنی فلانا آدمی ہے، غنی اللہ وہ غنی نہیں ہے۔ اگر غنی کہتے ہو پھر اس میں تعویل کرو کہ غنی ہے، اللہ خود غنی ہے، وہ خود غنی نہیں، اللہ کے دینے سے غنی ہے، پھر فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پھر آپ کا وہ خدشہ، وہ اختلاف مولویوں والا نکل جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ آقا دیکھتے ہیں حدیث میں آیا، بس ختم۔ اللہ کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا، باقی اللہ کی صفات کسی میں نہیں آ سکتے، لیکن اس صفات کے نام دوسروں پہ آ جاتے ہیں۔ غنی آ جاتا ہے، رحیم آ جاتا ہے، آقا کو رؤوف و رحیم کہا گیا ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کا مفہوم مطلب میں فرق رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے رب کا لفظ ہے، یہ خدا کے لیے ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں یہ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم طریقہ دوسرا ہوتا ہے، اگر کسی سمجھ میں آ جائے۔ اسی قرآن میں حدیث میں لوگوں سے بات جتنی اس کی سمجھ نہ آئے تو نہ کرو کہ وہ مصیبت میں نہ آ جائے۔ اب یوسف السلام کو نہیں کہا، یوسف السلام نے وَاذْكُرْنِی عِنْدَ رَبِّکَ، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا بادشاہ کے بعد، جو تمہاری تربیت کرتا ہے تم بتاؤ۔ رب کا لفظ آیا نہیں آیا؟ اس کا مطلب اللہ کے رب نے تربیت والے کو بھی رب کہتے ہیں، رب البیت عربی میں، لغات معانی میں چیزیں پڑھیں۔ تو ایسے ہی حاضر ناظر کا لفظ نہ ہی کہا جائے تو اچھا ہے، غنی کا لفظ نہ ہی کہا جائے اچھا، اگر کہا جائے تو تعویل کی جائے۔ بہرحال تعویل نہ بھی کی جائے تو اختلاف کی بات ہی کو چھوڑ دو، آپ وہی سادے لفظ لے لو جو قرآن میں یا حدیث میں وہ دیکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اللہ نے کہا، حاضر ناظر کا لفظ چھوڑ